الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج 13.5 پاروں کی تلاوت ہو چکی، اور حسب وعدہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر وقت میں برکت رہی تو آج مکمل ہو سکتا ہے۔ گزشتہ کل میں یہاں تک بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب یہاں رک کر میں ایک بات اور حضرت زلیخا کے تعلق سے وضاحت کر دوں کہ معاذ اللہ رب العالمین کوئی جو واقعہ کل بیان کیا گیا تھا اور جو قرآن پاک میں ہے، اس سے ہرگز یہ غالب گمان نہ کرے کہ حضرت زلیخا معاذ اللہ بدکار تھی، نہیں، بلکہ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ مشیت ربانی تھی، اور حضرت زلیخا نے اپنے بچپنے میں 9 یا 10 سال کی عمر میں خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور جس وقت انہوں نے دیکھا اسی وقت سے آپ کے دل میں حضرت یوسف کے حسن کی محبت آ گئی تھی، اور پھر اس وقت میں آپ نے کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ ان کے والدین نے پوچھا کہ کیا بات ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ کھانا کھاتی ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں ایسا حسین و جمیل چہرہ نظر آیا ہے، اور ان کی محبت میں وابستہ ہو چکی ہوں۔ پھر 1 سال کے بعد دوسری مرتبہ حضرت یوسف خواب میں آئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ زلیخا تم میرے لیے بنی ہے، میں تیرے لیے بناؤں، اور تم مجھ سے ہی نکاح کرنا۔ اس کے بعد حضرت زلیخا کی دماغی حالت صحیح نہیں رہی، اور انہیں بند کمرے میں رکھا گیا تھا، اور پھر 1 سال کے بعد اور خواب دیکھا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام آئے، تو پھر انہوں نے پوچھا زلیخا نے کہ آپ ہو کون، کہاں ہو؟ کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ اور اس کے بعد زلیخا کے لیے نکاح کے پیغام آتے رہے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ میں نکاح کروں گی تو مصر کے بادشاہ تھے جو خواب میں دیکھا تھا، اور اتفاق سے مصر کے بادشاہ سے نکاح ہوئی، لیکن جس وقت نکاح ہوئی تھی وہ بادشاہ اور کوئی نکلا، عزیز مصر دوسرا نکلا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ عزیز مصر جس سے زلیخا کی نکاح ہوئی تھی اس نے زلیخا کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بس یہ خلاصہ کر دیا، اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب قید میں جب تھے حضرت یوسف علیہ السلام تو آپ کے ساتھ تقریباً 1400 لوگ تھے، 1400 لوگ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اللہ کی طرف سے معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ آپ خواب کی تعبیر بعین بتا دیتے تھے۔ تو 2 قیدی آئے اور جو جھوٹے خواب بیان کیے،
اور ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور کا رس نکال رہا ہوں میں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ روٹی کا ٹوکنا ہے اور غالباً کوا ہے یا کوئی اور ہے جو روٹی اندر سے کھا رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں دونوں کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ جو انگور کے رس کو چوس رہا ہے اس سے کہا کہ ان قریب تیری اس جیل سے رہائی ہونے والی ہے، اور دوسرے نے جو خواب دیکھا تھا گہوں کی روٹی والا، اس سے کہا کہ تجھے پھانسی کی سزا ہونے والی ہے۔ اب ان دونوں نے کہا کہ ہمارے تو جھوٹے خواب تھے، منترک تھے۔ کہا آپ کے خواب سچے ہو یا جھوٹے ہو، جو میں نے تعبیر بتائی ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی سن لیں کہ اپنے خواب ہر کسی سے بیان نہ کریں۔ ہم بھی خواب دیکھتے ہیں نا، اور مومن کا خواب اکثر سچا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ مومن کا خواب اکثر سچا ہوتا ہے، تو ہر کسی ایرے گہرے نتے خورے سے اپنے خواب بیان نہ کرے، اس کی تعبیر نہ پوچھے، وہ کچھ نہ کچھ بول دیں گا، ہے نا۔ علماء کرام سے جو اس کا علم رکھتے ہیں ان سے ہی آپ رابطہ کر کے خواب کی تعبیر پوچھے۔ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین بزرگوں میں سے ہے، اور وہ بھی خواب کی تعبیر کے ماہر تھے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب میں اذان پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے دیکھا ہوں۔ اب ہمارے یہاں کوئی ایسا خواب بیان کر دے تو ہم تو کہیں گے کہ بہت اچھا خواب ہے نا، فوراً جواب دے دیں گے بہت اچھا خواب ہے۔ لیکن خواب دیکھنے والے کے اوپر بھی خواب کا ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ محمد بن سیرین نے پوچھا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے اور کیسا ہے؟ جس نے خواب میں دیکھا ہے اذان پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے، وہ ہے کیسا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ نیک ہے، صوم و صلات کا پابند ہے۔ تو کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب وہ حج کو جائیں گا۔ اور اگر خواب میں اذان پڑھتے یا سنتے ہوئے دیکھا کسی نے اور وہ بے نمازی ہے، بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان قریب جیل میں جائیں گا۔ خواب ایک ہی ہے لیکن تعبیر بدل گئی، سمجھ گئے؟ بہرحال یہ جمن بات آئی تو بتا دیا میں نے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، لیکن ایک کو جس نے انگور کا رس کا خواب دیکھا تھا اس سے کہا کہ تو یہاں سے باہر نکل تو عزیز مصر سے میری سفارش کرنا اور کہنا کہ میں بے گناہ قید میں ہوں، کیونکہ اب تو عزیز مصر بدل چکا تھا، 7 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، اور بہرحال 3 دن کے اندر اندر وہ آزاد ہو گیا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی دوسرے کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالوا گیا، تب بھی انہوں نے صبر کیا تھا۔ مصر میں خریدا گیا تب بھی صبر کیا، محل میں اتنا بڑا بہتان لگا تب بھی صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ذریعہ جبرائیل پیغام بھیجا کہ تم نے حضرت یوسف سے کہا کہ تم نے اپنے لیے یہ سفارش نامہ بھیجا، اب اور 7 سال آپ کو قید میں رہنا پڑے۔ اب اس سے یہ تعبیر مت نکالنا کہ غیر اللہ سے مدد مانگا اس لیے، ہاں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا ہے، اللہ اور اہل اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ سے اور اللہ والوں سے مدد مانگنے کا قرآن میں حکم ہے۔ غیر اللہ مطلب وہ دوسرے ہو گئے، غیروں سے بات ہو گئی وہ، تو غیر اللہ سے مدد مانگنے، اور پھر آپ وہ جو جس کو آپ نے پیغام بھیجنے کے کہا تھا وہ بھی بھول چکا اس بات کو، اور اسے کرتے کرتے دوسرے 7 سال گزر گئے، 14 سال جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس کے بعد مصر کے جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ 7 بھینسیں ہیں ہری بھری موٹی، اور 7 ہے دبلی پتلی، اور 7 گیلا گھاس کے پوڑے اور 7 سوکھے گھاس کے بورے۔ سب سے تعبیر پوچھ رہا تھا لیکن دل کو مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اور جو قید سے نکلا تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس کو فوراً حضرت یوسف کی یاد آئی خواب سنتے، اور اس نے کہا بادشاہ ایک شخص ہے جو یہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا جیل میں ہے جس کا نام یوسف ہے اور وہ بتا دیں گا۔ کہا ٹھیک ہے،
چلیے اب یہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، خواب کی تعبیر بتائی، خواب سنا ہے، اتفاق کیا ہوا کہ بادشاہ خواب بھول گیا. ہاں بادشاہ نے خواب کیا دیکھا ہے وہی بھول گیا تھا. اب جب خواب ہی نہیں پتا تو تعبیر کیسے بتائے، تعبیر پتا کیسے چلے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، دیکھیے علم غیب مصطفیٰ، علم غیب انبیاء، خواب بادشاہ بھول چکا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، بادشاہ سے حضرت یوسف نے کہا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے، 7 بھینسیں موٹی تازہ، 7 بھینسیں دبلی پتلی، اور 7 ہری گھاس کے بورے تھے اور 7 سوکھی گھاس کے بورے تھے. بادشاہ نے کہا بعین یہی خواب تھا. جب یوسف کا علم غیب اتنا، تو یوسف کو جس مصطفیٰ کے صدقے میں نبوت ملی تھی اس مصطفیٰ کے علم غیب کا مقام کیا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی کہا بادشاہ چونک گیا. کہا تعبیر کا تعبیر بتاتا ہوں. تعبیر بتائی کہ 7 سال پہلے والے ایک دم آپ کے خوشحالی کے ہرے بھرے نکلیں گے، اور بعد والے 7 سال قید سالی کے نکلیں گے. تو آپ آنے والے 7 سال میں کیا 7 سال کے لیے غلہ جمع کر کے رکھنا، اناج جمع کر کے رکھنا. تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ کام میں کس کو سونپوں، اسٹاک کا، جمع کرنے کا. تو بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے آزاد کرنے کا ارادہ تو کر لیا تھا، کیس سے نکالنے کا. کہا یہ کام اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور مناسب لگے تو مجھے سونپ دو. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بولے میں قید سے ایسے نہیں نکلوں گا. 14 سال جیل میں رہا ہوں، تو جس بے قصوریت پر مجھے جیل میں رکھا گیا ہے وہ زلیخا کو اور اس کی تمام سہیلیوں کو بلا کر مجھے بے قصور ثابت کرا دو، اس کے بعد میں باہر نکلوں گا. کیونکہ میں بے قصور تھا، اور اس وقت زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی، اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ روڈ پہ بھیک مانگتی تھی. اس کی وہ بھی نابینا ہو چکی تھی، ضعیفہ ہو چکی تھی. پھر تمام مصر کی عورتوں نے کہا کہ نہیں، یوسف بے قصور تھے، ہم ہی گنہگار ہیں. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے باہر نکالا گیا اور وزیر اعظم کی پوسٹ پر بادشاہ نے رکھا پہلے، اور آپ غلہ جمع کرتے رہے. 7 سال اچھے گزر گئے خوشحالی کے ساتھ. اب 7 سال گزرنے کے بعد قید سالی آنا شروع ہوئی، دکار کا ٹائم آنا شروع ہوا، بارش آنا بند ہو گئی. اب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے. پہلے سال آپ نے لوگوں سے مال لیا، پیسے لیے اور غلہ دیا، اناج دیا. دوسرا سال درہم لیے اور کچھ زمینیں لیا ان سے اور غلہ دیا. تیسرے سال اور کچھ لیا، غلہ دیا. ایسے کرتے کرتے 6ٹھے سال میں وہ لوگوں نے اپنی اولادوں کو غلام بنا کر حضرت یوسف کو پیش کیا اور غلہ لیا. اور 7ویں سال خود پوری مصر کے لوگ، پورے مصر کے عوام حضرت یوسف کے ہاتھوں میں غلام ہو گئی اور پھر غلہ لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھا، ایک غلام بنا کر مجھے لائے تھے، اب پورا مصر میرا غلام بن گیا، پورا مصر میرا غلام بن گیا. اب غلام بن گئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے ہو. اب ان کے دیکھ ریکھ، ان کا کھانے پینے کا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کرنے لگے. اور یہ صرف مصر میں ہی دکار نہیں آیا تھا، قید سالی صرف مصر میں ہی نہیں آئی تھی بلکہ اور ملکوں میں بھی تھی. اور ایک ملک شام جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور آپ کے بھائی رہتے تھے، وہاں پہ بھی یہ معاملہ آیا. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور اتفاق سے حضرت یوسف کے
دور جانے کے بعد اور ایک بھائی کی وہاں ولادت ہوئی تھی، 12 بھائی ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر. اور اس وقت جب یہ 23 سالی کا زمانہ آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پوتے پر پوتوں کی تعداد تقریباً 400 ہو گئی تھی گھر میں. تو بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، بات چیت تو کم ہو گئی تھی کہ دکان کا وقت ہے، تکلیف میں ہے، ہمارے پاس اناج نہیں، غلہ نہیں ہے، مصر کا بادشاہ سب کو دیتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے پاس جائیں. کہا مصر کا بادشاہ، لیکن بولے وہ درہم دینار لیتا ہے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کھوٹے سکے. کہا ٹھیک ہے کھوٹے سکے لے کر جاؤ. اور کھوٹے سکے لے کر گئے اور کہا وہ بادشاہ اچھا ہے، کچھ نہ کچھ تمہیں ضرور دے گا. اب بادشاہ نے آگے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں آنے سے پہلے ایک چوکی لگا دی تھی. وہاں لوگ تحقیق کرتے تھے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کتنی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، وہ سب جانتے تھے. اس کے بعد اندر آنے دیتے تھے. وہ خط لے کر آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں کا. یہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں. اور چوکیدار سے کہا کہ یہ کتنے لوگ ہیں؟ کہا 10 لوگ ہیں، کیونکہ 10 بھائی گئے تھے. کہا اچھا 10 ہے کیا؟ کہا ہاں. کہا انہیں میرے محل میں آنے دو. حالانکہ دوسرے آتے تھے وہ مسافر خانے میں رہتے تھے. تو بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے وزیروں نے کہا کہ دوسروں کو تو آپ مسافر خانے میں روکتے اور ان کو آپ محل میں آنے کے کہتے. کہا تم یہ سب باتیں مت کرو. اور 3 دن تک اپنے بھائیوں کو رکھا، اچھے کپڑے پہنائے، کھلایا، اور اس کے بعد ان سے کچھ تعارف بھی لیا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ہمارے ایک بھائی تھا جس کو بھیڑیا کھا گیا. کیونکہ یہ بھائیوں نے پہچانا ہی نہیں حضرت یوسف کو، اتنے سالوں کے بعد دیکھا تھا. ایسا ہے کہا بھیڑیا کیوں کھا گیا؟ تو وہ سب باتیں بتائی انہوں نے، مندرک جو بنائی ہوئی تھی ان کی. پھر آپ نے غلہ دیا، اناج دیا، اور جو انہوں نے کھوٹے سکے دیے تھے وہ بھی بوری میں ڈال دیا. اور فرمایا کہ آپ اب جب آؤ واپس تو آپ کے 11واں بھائی جو چھوڑ کے آئے ہو اس کو بھی لے کر آنا، تبھی غلہ دوں گا، باقی نہیں دوں گا. یہ بول دیا آپ نے. یہ لوگ گئے، غلہ کھولے تو دیکھے کہ جو سکے ہم نے کھوٹے دیے تھے وہ بھی واپس لائے، اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بہت اچھا وہ بادشاہ ہے، بہت اس نے سلوک سے رکھا ہم کو اور اچھی طریقے سے پیش آیا. یہ اناج کچھ دن کے بعد ختم ہو چکا، یہ اناج کچھ دن کے بعد ختم ہو چکا. اب دوبارہ جانے کا موقع آیا، اب دوبارہ جانا تھا. لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام نے قید لگائی تھی کہ اپنے وہ چھوٹے بھائی کو لے کے آنا، اور یعقوب علیہ السلام نے ایک بار تو دھوکہ کھا لیا تھا ان سے، اب دوسری بار دھوکہ کھانا نہیں چاہتے تھے. اب کیا کرے؟ لیکن بھائیوں نے بہت ہی منتیں کی اور قسم کھائی کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور اس بھروسے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری بیٹے کو ان بھائیوں کے ساتھ روانہ کیا. اب وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے اور آپ کے چہرہ بھی مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں آگے اور بات کو کھینچوں، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہیں واقعے کو چھوڑ دو، ہے نا، کیونکہ وقت اتنا ہے ہی نہیں کہ اس کو اور آگے واقعے کو بڑھایا جائے. اگر پھر کبھی زندگی رہی تو یہاں سے آگے کا واقعہ شروع کیا جائے گا. یعنی اگر ایسا کچھ رہا تو ابھی مجھے حافظ صاحب نے ایک میسج بھی بھیجا ہے کہ 13.5 پارے نہیں ہوئے ہیں، 13 پارے ہوئے ہیں. مطلب آج تھوڑا کم پڑا گیا ہے، 13 ہی پارے ہوئے ہیں آج. اب کہ میں نے کل کے لیے اصحاب کاف کا سوچا تھا، کیونکہ 15ویں پارے میں اصحاب کاف کا بھی ذکر ہے، تو لہٰذا میں نے یہ سوچا تھا. لیکن اب اصحاب کاف کو پرسوں رکھ دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ مکمل کر دوں کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی